مجوزہ آئینی ترامیم پر حکومت اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اہم نکات پر اتفاق۔ آئینی پیکج پر بحث کے لیے بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ وزیر قانون کے ساتھ اجلاس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا متفقہ اعلامیہ جاری۔ قرارداد میں کہا گیا، وکلا نمائندہ اجلاس پارلیمان کی ہر قسم کی قانون سازی کا اختیار تسلیم کرتا ہے۔ وکلا تنظیموں نے متفقہ قرارداد منظور کی، جس کا ذکر مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا۔ آئین بنانا، اس میں ترمیم کرنا اور قانون بنانا صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں، آئینی ترامیم کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے۔ وکلا تنظیموں کو آن بورڈ لیا گیا۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بار ایسوسی ایشنز آئینی ترامیم سے متفق نہیں۔ وکلا تنظیموں نے مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جو 7 روز میں سفارشات دے گی۔ عام شہریوں کے مقدمات کی 25 سال بعد باری آتی ہے۔ عدالتی نظام میں بہتری کے لیے کوشش کو سراہنا چاہیے۔ بلاول بھٹو اور محسن نقوی ایک ہی مسودے پر مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت، کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ پر کام کر رہے ہیں اور حکومت کے پاس بھی ایک ہی مسودہ ہے۔ تینوں مسودوں پر مذاکرات ہوں گے اور متفقہ مسودہ بنایا جائے گا۔ حکومت کا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد آئینی ترامیم کا اپ ڈیٹڈ مسودہ تیار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، مشاورت کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ مولانا سے بھی بات چل رہی ہے۔ آئینی مقدمات کے لیے آئینی عدالتیں ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ترامیم پر کوئی نیا مسودہ آ جائے اور حکومت اس پر انگوٹھا لگا دے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں، جو مسودہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ بڑی حد تک انہی ترامیم کے آس پاس گھومے گا جو حکومت نے تجویز کی ہیں۔ شاید ہم معاملات کو پوری طرح طے کرنے میں انصاف نہیں کر سکے۔ 45 دن میں حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے وکلا تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں، پورا پاکستان وکلا کے پیچھے کھڑا ہے۔ سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ آئینی ترمیم کے صرف ذاتی مقاصد ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو ٹکر ماری اور اس کا اپنا سر گھوم گیا۔ ملک میں جمہوریت کا تماشا بن کر رہ گیا۔ حکومت بندوق کے زور پر قانون سازی نہیں کرے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں آئینی ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ چاہتے ہیں آئینی ترمیم تمام جماعتوں کے اتفاق سے آئے۔ میثاق جمہوریت میں بھی عدالتی اصلاحات کی بات شامل تھی۔ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں سے بات ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں بدماشی سے آئینی ترمیم کی۔ اسد کیسر نے غیر قانونی بلز پاس کروائے۔ اراکین کی تعداد پوری کیے بغیر پی ٹی آئی قانون سازی کرتی رہی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کا دہشت گرد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے اہم شخصیات کے خلاف مہم چلائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اداروں پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت سے ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے ان کے لیڈر کو جیل سے نکال دے تو بل پاس ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے فیصلے کی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے سے پارلیمنٹ نامکمل ہے۔ وفاق آئینی ترامیم کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے ایک صوبہ کسی ملک سے مذاکرات کر سکتا ہے؟ پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے۔ نون لیگ کے رہنما امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے۔
दहशत गर्दी अफगान अवाम और पाकिस्तानी अवाम दोनों के लिए नुकसान दह है। PTI वाले जो कर रहे हैं ये फेडरेशन कमजोर करने की साजिश है। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। आइंदा 5 कारोबारी दिनों में फैसले का इम्कान है। फैसले के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया गया वक्त अप्लाई होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दील और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। TB-14 दोबारा गिनती की दरख्वास्त में इंतखाबी अफसरान पर जानिबदारी के इल्जामात मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। पार्लियामेंट हाउस से अराकीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त की समाअत। वजारत दाखिला और IG इस्लामाबाद को नोटिस। फरीकैन को 10 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट तवील अरसे से लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर पुलिस हुकाम पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। 27 JITs इजलास के बावजूद गुमशुदा अफराद का तयन तक नहीं कर सके। ये पता नहीं लगाया जा सका ये खुद किया गया है या लापता किया गया है। तफ्तीशी अफसर ने बताया गुमशुदा बिलाल के वालिद का SHO ख्वाजा अजमेर नगरी से तनाज़ा था। इसी दौरान बिलाल लापता हुआ। SHO फजल चौधरी रिटायर्ड होकर पंजाब चला गया है। JITs ने अफजल चौधरी को तलब किया था, अदालत की वजह से पेश नहीं हो सके। अदालत का JIT की सिफारिशात पर अमल दरामद करने का हुक्म। अहमद बख्श, मेहर अली और दीगर की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का हुक्म। अदालत ने लड़की कलियाना की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त भी निपटा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 82,000 की हद छू गया। 1400 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 81,820 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बहाल। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुसाफिर सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल। PIA के तैयारे को डिसइंफेक्ट कर दिया गया। हेल्थ इमिग्रेशन काउंटर को भी स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर दिया गया। साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। कराची में सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस इंतहाई सरगर्म डकैत गैंग पकड़ा गया। डकैती में छीनी गई रकम और मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम सदर मोबाइल मार्केट में दुकान के मुलाजमीन से 12 लाख की डकैती में भी मुलव्विस थे। मुलजिम मुसल्लफ बहादुराबाद में बिल्डर्स से 6 करोड़ की डकैती में मुलव्विस था।